انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ای احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، کائنات کے نقشوں کی طرف جھکنا اور کائنات کے نقشوں کو اصل سمجھنا یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ کو احکام پیش نہیں کریں گے، وہ اللہ کو کائنات پیش کریں گے، وہ اللہ کو کائنات پیش کریں گے، احکام نہیں پیش کریں گے۔ حالانکہ بہت آسان بات ہے کہ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے۔ جس پر وعدہ نہیں ہے اس کو پیش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کو اسباب بنا کر پیش کرنا کہ اس کی قدرت کا انکار ہے۔ سنو، آپ دیکھو گے دکاندار کو کہ وہ دکان بنا کر اللہ کو پیش کر رہا، اے اللہ تو مجھے اس کے ذریعے نفع دے دے۔ وہ زمیندارہ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا کہ اللہ یہ کوشش میں نے کی ہے تو مجھے اس کوشش پر غلہ دے دے۔ آپ دیکھو گے کہ لوگ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اسباب پیش کر کے اللہ سے اسباب کی بنیاد پر اللہ سے کامیابی چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کامیابی کا جو ضابطہ بتایا ہے اس ضابطے کے اعمال پیش کرو اللہ کے سامنے۔ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ اللہ کو کیا پیش کریں، اسباب پیش کریں یا اللہ کو احکام پیش کریں۔ دیکھو ایک واقعہ سنو گے تو یہ بات صاف ہو جائے گی، وہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص وہ اللہ کو سبب بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اللہ یہ میرے اسباب ہیں اور کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ سنو، خیال یہ ہے لوگوں کا کہ اسباب پر محنت کرو اور کامیابی کی امید اللہ سے کرو۔ سنو غور سے، یہ سب سے بڑی ناکامی کا راستہ ہے، یہ کہ کوشش اسباب پر امید اللہ سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز پر یہ کوشش کرے گا اس سے امید کرے گا، تو امید اللہ سے ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ظاہری کوشش کر کے تو اللہ کو نہ ماننے والے بھی اللہ سے امید کرتے تھے، ملے گا یہ روایتوں میں۔ ضماد ایک صحابی ہیں ازد شنوہ کے، وہ آئے مکہ مکرمہ، مکے والوں نے کہا کہ اے ضماد، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا۔ کیوں؟ کیا بات ہے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا، ان سے ان کی بات نہ سننا، یہ کہا۔ تو یہ کہنے لگے ضماد کہ جب میں نے سنا کہ وہ ایسا کہتے ہیں تو میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس پر کوئی بھوپرا اثر ہے، میں اس کا علاج کراؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جھاڑ پھونک سے علاج جانتا تھا، آج کے لیے بہت ہے، یہ جھاڑ پھونک کراؤ۔ ہاں سنو، یہ جھاڑ پھونک کراؤ، اس لیے کہ جھاڑ پھونک یہ ایک مستقل علاج ہے، یہ علاج نہیں ہے میرے دوستو عزیزو، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جھاڑ پھونک علاج نہیں ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ ہاں، علاج نہیں جھاڑ پھونک، عقیدے کی خرابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں اور دعائیں اس امت کی اتنی سکھلائی ہیں کہ اس کو کسی طرح کے شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، جھاڑ پھونک، یہ جھاڑ پھونک سے علاج کریں گے،
یہ جھاڑ پھونک سے علاج کرنا غیروں کا طریقہ تھا، اللہ کا نہ ماننے والوں کا، وہ جانتے تھے کہ یہ جھاڑ پھونک کا طریقہ ہے، یہ اس سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کی آنکھ دکھنے آتی تھی۔ کسی نے کہا یہاں ایک یہودی ہے، وہ اچھی جھاڑ جھاڑتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس مرض کا علاج اس کی جھاڑ سے ہی ہوگا۔ ہاں، اس میں دعا درود تو بھائی اپنی جگہ ہے، ہم تو مانتے ہیں اس کو بھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نمازی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کا علاج اسی میں ہے، یہ لوگ مشورہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، کہ ساری دعائیں سر آنکھوں پر قرآن کی آیتیں مانتے ہیں، سمجھتے تھے جاننا اصل نہیں ہے اور ماننا بھی اصل نہیں ہے، یقین اصل ہے کہ تمہارا یقین کیا ہے، کیونکہ آدمی یقین کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تو چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی بیوی وہ گئی یہودی کے پاس، اس نے جھاڑ دیا اور گلے میں ایک تاگا بنا کے ڈال دیا کہ بس یہ تاگا رہے گا گلے میں تو تمہاری آنکھ ٹھیک رہے گی۔ سنو، عقائد درست کرو ایمان کے ذریعے، یہ تاگا رکھو گلے میں، تمہاری آنکھ ٹھیک رہے گی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، پوچھا یہ گلے میں کیا ہے؟ بیوی نے کہا میری آنکھ دکھنے آتی تھی اور فلاں نے اس میں جھاڑ پھونک کیا میرے لیے، اور اس کے واقعی اس کے گلے میں تاگا ڈالنے سے آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے۔ سنو، یہ بات نہیں ہے کہ غلط طریقوں سے کام بنیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ غلط طریقوں سے کام بنا دیں گے اپنی قدرت سے اس بندے کا امتحان لینے کے لیے۔ سنو غور سے، اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا اس کی جھاڑ سے۔ فرمایا، تاگا دیکھ کر فرمایا، اسے توڑ کر پھینکا اور یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا شرک کی کیا بات اس میں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، سوال یہ اس بات کا ہے کہ جب تم نے اللہ کو کرنے والا مانا ہے تو اس کے طریقوں کو کیوں نہیں مانا؟ طریقے غیروں کے، کرنے والے اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ طریقے غیروں کے، تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، سرمایہ داریوں میں، شادیوں میں طریقے غیروں کے، علاج معالجے میں، جھاڑ پھونک میں طریقے غیروں کے، اور کامیابی اللہ کے ہاتھ نہیں، کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ سے لینے کے ضابطے الگ ہیں، اللہ کے غیر کے طریقے، ان پر چلنے کے راستے الگ ہیں، اللہ کے ضابطے الگ ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ طریقہ ہمارا ہو اور کامیابی کی امید اللہ سے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاگا توڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیا شرک ہو گیا؟ فرمایا کہ دیکھو، سنو، بیوی سے کہا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گنڈے، سب کا سب شرک ہے، سب کا سب شرک۔ اسی طرح فرمایا تمائم، بتی والا، ایک ہی والا والا گنوایا کہ تعویذ گنڈے، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، یہ سب کا سب شرک ہے۔ فرمایا کہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا کم کہ دیکھ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد یہ کہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرمایا
لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ علاج کا طریقہ ہے. سنو، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے. جتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اتنی بات یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. اللہ کریں گے، کس راستے سے کریں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کریں گے جس راستہ ہم سے چاہے اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے. سنو، تو میں حج کر رہا تھا، دماغ کا واقعہ، ان کو جھاڑ پھونک سے علاج کرنا آتا تھا. وہ پہنچے آپ کے پاس اور جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ساری شکلوں کا انکار کرتے ہیں. فرمایا ہاں، میں اللہ کے سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنا بھی اس کا غیر ہے، اس سے نہیں ہوتا، صرف تنہا اللہ کرتے ہیں. تو دماغ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سنو، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنی بیماری کو بڑا مت سمجھیے، میں نے بہتوں کا علاج کیا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیا کہا دماغ نے کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، لیکن یہ بات ہے کہ شفا اللہ کے قبضے میں ہے. سنو غور سے، ایک مشرک کہہ رہا ہے کہ شفا اللہ دیں گے، میں کوشش کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اللہ کو کیا پیش کیا؟ لوگ اسباب میں محنت کرتے ہیں، اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ میرے اسباب ہیں اور کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے. میرے دوستو عزیزوں، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں، وعدے اعمال کے ساتھ. اس لیے بہت صاف بات ہے کہ یہ واقعہ صاف کر دے گا بات کو کہ 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی اور غار کا راستہ ایسا بند ہو گیا کہ ایک آدمی کے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. ایسی چٹان نہیں کہ اس کو ہاتھ سے ہلا دیا جائے، پہاڑ کی چٹان سر کی اوپر سے، اور اس نے غار کا راستہ بند کر دیا. موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا مرنا ہے. سر جوڑ کر بیٹھے کہ سوچو کیا کرنا ہے. اللہ سے اسباب مانگ سکتے تھے، اے اللہ تو کسی بھی سبب سے اس چٹان کو ہٹا دے. یہاں بتلایا ہے کہ اسباب کی قوت اور اعمال کی قوت کا کیا فرق ہے. یہ نہیں کہا اے اللہ تو زلزلہ لے آ کہ یہ ہٹ جائے، یہ نہیں کہا کہ پانی کا سیلاب لے آ جس کو بہا دے، کچھ نہیں. کہ تمام زمین و آسمان کے درمیان کے جتنے بھی کائناتی نقشے ہیں، یہی نہیں بلکہ تمام ملائکہ، تمام فرشتے، ان سب کے مقابلے میں ایک عمل، ان سب کے مقابلے میں ایک عمل معاشرے کی لائن کا، ایک عمل معاملات کی لائن کا، اور ایک عمل اخلاق کی لائن کا. یہ 3 عمل پیش کرتے ہیں، 3 عمل پیش کیے ہیں روایت میں. دیکھو، انہوں نے اللہ کو کوئی مشورہ نہیں دیا کہ اللہ فلاں سبب سے، فلاں فرشتے سے اور فلاں، کچھ نہیں. جی ہاں، لوگ تو اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اسباب پیش کرتے ہیں کامیابی کے لیے. یہاں عمل پیش کیا جا رہا ہے. پر جنہوں نے طے کیا کہ تم میں سے جس نے بھی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرے. ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی جو مجھے انتہائی محبوب تھی، دنیا میں کوئی کیا کسی سے محبت کرتا ہوگا جیسی محبت مجھے اس سے تھی،
اے اللہ میں اس کے ساتھ تنہائی چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی. پھر اس پر تنگی آ گئی، قحطساری آ گئی، وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی، مجبور ہو کر آئی میرے پاس، کیونکہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو بدکاری کے لیے آئی، ورنہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. فرماتے ہیں اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، اور میں نے کہا کہ میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے 120 دینار دوں گا سونے کی اشرفیاں. اے اللہ جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، محض تیرے خیال سے، محض تیرے ڈر سے، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا. کیونکہ میرے دوستو عزیزوں یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ اصل ذاکر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ یاد آئے گناہ کے وقت. اصل ذاکر وہ ہے، کیونکہ اصل غفلت گناہ ہے. ذکر نہ کرنا اتنی بڑی غفلت نہیں ہے جتنا گناہ کے وقت اللہ کا یاد نہ آنا غفلت ہے. جی ہاں، ذکر کا حاصل یہی ہے، ذکر کا حاصل یہ ہے، ذکر کا حاصل یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، کہ تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب گناہ کا ارادہ کریں تو اس وقت اللہ کو یاد آ جائے. اے اللہ محض تیرے خوف میں نے کام نہیں کیا، اور میں نے لڑکی پر احسان کیا کہ اس کو 120 دینار دے دیے کہ تو لے جا. اس نے کہا آپ کی جب شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے ہو؟ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. جی نا، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ معاشرے کی لائن کا سب سے گندا کام ہے. فرمایا تھا روایت میں آتا ہے کہ زنا کرنے والا بت پرست کی طرح ہے. سب سے سخت عذاب میں ہوں گے زنا کرنے والے. اے اللہ میں تیرے رضا میں زنا نہیں کیا. روایت میں ہے کہ اس نے یہ عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے تو ہمیں نجات دے دے. صرف اس عمل کی قوت سے اللہ نے حکم فرمایا چٹان کو براہ راست، چٹان سر کی راستہ بنا، لیکن یہ خود بھی نجات نہیں پا سکا، نہیں نکل سکا. کیوں؟ دین مجموعہ ہے، دین مجموعہ ہے، امت مجموعہ ہے. سب سے کم مقدار مجموعے کی 3 آدمی ہیں. جی ہاں، امت مجموعہ ہے. دین بے اعتبار امت کے آئے گا تو یہ چٹانوں سے نکلے گی امت، یہ چٹانیں ہٹیں گی امت سے. دین بے اعتبار مجموعہ کے آئے، اور دین بے اعتبار اپنے کمال کے آئے. دیکھو 4 حصے ہیں اسلام کے. ان 4 حصوں میں سے اس واقعے میں 3 حصہ اسلام ہے. عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں. اے اللہ میں نے ایسے حج کیے ہیں، میں نے ایسے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے قرآن ختم کیے ہیں، اے اللہ تو ہمیں نکال دے، میں نے یہ نہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو حالات، معاملات، اخلاق، معاشرے کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے، اور جو حالات معاملات کی وجہ سے آئیں گے وہ عبادات سے حد نہیں ہوں گے. جی ہاں، لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، اور جی ہاں اور چاہتے ہیں کہ عبادات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں، اور زکات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ کہ جو حالات معاملات کی وجہ سے آئیں گے وہ حالات عبادات سے درست نہیں ہوں گے. اس نے ایک عمل پیش کیا معاملات کی لائن کا، اس نے عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا. چچا کی لڑکی پر احسان کیا اور زنا نہیں کیا. اللہ نے چٹان کو سرکایا، ہلایا، مگر نکلنے کا راستہ نہیں بنا. دوسرے عمل پیش کیا کہ اے اللہ
میرے بوڑھے والدین، میرا معمول یہ تھا کہ میں ان سے پہلے دودھ اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں پلاتا تھا. سب سے پہلے جب آتا جنگل سے بکریاں چرا کر پہلے والدین کو دودھ پیش کرتا. اس زمانے میں تو والدین بوجھ بن گئے ہیں، بڑا بوجھ ہے. جی ہاں سنو، بڑا بوجھ بنے ہوئے ہیں. جب تک ان والدین نے اس بچے کا بوجھ اٹھایا اس وقت کبھی احساس نہ ہوا، اور جب یہ کسی قابل ہو گیا کہ والدین کا بوجھ اٹھانا اس کو مشکل ہو گیا. سنو، یہ نیری حیوانیت ہے، اپنے والدین کے مقام کو نہ جاننا نہ پہچاننا. یہ جانور بنا ہے اصل. اس لیے کہ دنیا میں کوئی جانور ایسا ہے نہیں، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ فلاں جانور ایسا ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہے. کوئی جانور نہیں پہچانتا. درندوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، رینگنے والوں میں، ڈسنے والوں میں، اسی میں نہیں. کوئی جانور کو قسم ایسی نہیں ہے کہ جو بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتے ہوں. ایسا کوئی حیوان دنیا میں نہیں ہے. یہ حیوانیت ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یہ والدین کے حق کو نہ جانے. یہ حیوانیت ہے. سنو، اس لیے فرمایا کہ ان کا حق پہچانو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لیا اور میں 9 میل ایسی گرم زمین پر چلا ہوں اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر کہ اگر اس زمین کے اوپر کچا گوشت ڈال دیا جاتا تو پک کر کھانے کے قابل تیار ہو جاتا. اتنی سخت گرم زمین تھی کہ گوشت پک جاتا اس پر. مجھے بتائیے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تیری پیدائش پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں، شاید ان لہروں میں سے کسی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو. شاید وہ بھی اس کر کے فرمایا لعلہ، شاید اس کی درد کی لہروں میں سے کوئی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو جو تیری پیدائش پر اس کو درد کی لہریں اٹھی ہیں. یہ فرمایا. یہ میں کیا عرض کروں کہ یہ معاشرے میں سکھلایا جاتا ہے کہ آپ ہیں، صرف اپنی حیثیت بناؤ. تم کسی کے ساتھ رہو گے تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، اپنی حیثیت بناؤ. جی ہاں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اہل باطل میں حیثیت بنتی ہے انفرادی زندگی سے، اور اسلام میں حیثیت بنتی ہے اجتماعی زندگی سے. ہمیشہ یاد رکھنا. اس لیے اہل باطل اسلام کی طرف آتے تھے مسلمان کے معاشرے کو دیکھ کر کہ یہاں ایک آدمی کے کو چھینک آتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو عیادت کے فضائل بتائے ہیں، جاؤ عیادت کرو. وہاں یہ چیز نہیں ملے گی. وہاں والدین بوڑھے ہو گئے کہ ایک ایسا شعبہ بنایا ہوا ہے جہاں ماں باپ کو لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اور سال 6 مہینے میں بھی گئے زیارت کر کے آ گئے. جی ہاں، یہ غیروں کے طریقے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. اس لیے غیر اسلام کی طرف آتے تھے کہ ان کے یہاں تو ایک مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے ایک آدمی کے ساتھ. یہاں تو عیادت ہی نہیں کرتے کہ نہیں کبھی مرض مجھے لگ جا رہے. ارے تیرے ساتھ 70 فرشتے جا رہے، کہیں واسطے جا رہے. جی ہاں، مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑنے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے انہیں اشد بنایا ہے. جی ہاں، کہ دیکھو ان کے ساتھ مت کھانا، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے پاس مت جانا، بیمار ہیں. یہ سنو، تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ رہو. جی میں نے عرض کیا کہ باطل کی زندگی سبق دے گی انفرادی زندگی گزارنے کی. اور اسلام میں تو اجتماعیت ہی اجتماعیت ہے. جی ہاں، دینی اجتماعیت. اللہ اکبر. کہ امت کو ایسا مجموعہ بنایا
کہ اتنے حقوق بتا دیے ایک دوسرے کے کہ یہ آپس میں ہر وقت جڑ کر رہیں. اتنے حقوق بتائے. آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے اتنی زیادہ وصیت کی پڑوسی کے بارے میں کہ میں سمجھ گیا کہ عین قریب یہ اس کو پڑوسی کا وارث بنا کے چھوڑے گا. جی ہاں، انہ سیحدثہ کہ جبرائیل